जवाब लिख ली? नहीं क्यों? नहीं पहले इसीलिए लिखवाया था ताकि आप लोग इसके जवाब लिख लो और टाइम बच जाए। चलो 5 मिनट और दे देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, फिर हम शुरू करते हैं। मोबाइल अपने बंद कर ले या साइलेंट कर ले सारे। समझ तो आ गया ना? दो अलग अलग सफ़ों पे दोनों के जवाब आए। पहले सफ़े पर इसके जवाब, दूसरे सफ़े पर इसके। सारे इसी मदरसे के या दूसरे मदरसे से ही पढ़ा? बगैर मदरसे के भी? वो कौन सा थी? अच्छा माशाल्लाह, जो बगैर मदरसे के है, बड़ी बात है। और मदरसे वाले सारे इस मदरसे के अलावा जो और साथी सही। दो मिनट रह गए आपके पास। ये मुस्लिम मालिक के जो नाम है, जो सबसे ज्यादा लिखेगा उसको मैं किताब इनाम दूंगा। मुसलमानों के जो ममालिक हैं, जो सबसे ज्यादा ममालिक का नाम लिखेगा उसको एक किताब इनाम दूंगा। अब जोर लगाओ। एक मिनट रहेगा। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूँ, क्योंकि पिछले कोर्स में कुछ साथी नहीं थे तो शायद वो मुझे नहीं जानते। मोहम्मद अफजल कासिम मेरा नाम, कोयटा से तारुफ है। जामिया दारुल कराची से मैंने दर्स इंतज़ामी पढ़ा है और 2 साल कोयटा में तखस्सुस की, तखस्सुस फिल इफ्ता वल क़ज़ा। और इसके अलावा FSC करने के बाद मैं मदरसे किया, FSC BA BEd MA बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से की। और अभी मेरा MPhil चल रहा है, थीसिस लिख रहा हूँ उसमें। और प्रोफेशन मेरा, मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयटा में, और इसके अलावा मदरसे में भी पढ़ाता हूँ और एक मस्जिद के इमाम और खतीब। एक एकेडमी भी चला रहे हैं, अरबिक इंग्लिश लैंग्वेज और ट्रेनिंग की। ये मुख्तसर सा तारुफ है। तो अभी हम शुरू करते हैं। ख्वाब, रोया, विजन के मुताबिक किसी के जहन में कुछ मालूमात है, कोई वर्कशॉप अटेंड की हो, कहीं पढ़ा हो, विजन क्या है? कोई भी सर जी सर, बैठ कर। अच्छा माशाल्लाह, टाइम लेटर्स की वर्कशॉप तो अटेंड नहीं किया माशाल्लाह, कर पड़ा है जरा। और कोई साथी, कितने साथी जिन्होंने टाइम लेटर्स की वर्कशॉप अटेंड की? एक दोस्त है। अच्छा सही। तो खैर विजन आगे हम डिफाइन करेंगे कि क्या है। ये टाइम लेटर्स की जो वर्कशॉप है उनकी पीसीज है, आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं? 14,500, 3,000 और ये और ये।
آج کل اس کی فیس 29,000 سم تھنگ 25,000 29,000 جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو 3 دن کا ورکشاپ ہے. ہم نے اس کو بہت ہی مختصر کر کے خلاصے کا بھی خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں. تو ہم کوشش کریں گے کہ 3 گھنٹوں میں مکمل ہو جائے مغرب تک. تو اللہ سے دعا ہے کہ مکمل ہو جائے. تو یہ فیس بتانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اتنی فیس اور میں آپ کو فری کرا رہا ہوں, صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت بیٹھے کہ لوگ اس چیز پر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, ہماری طرح نہیں اسے. صحیح. خواب, رویا, ویژن, جس کو عربی میں رویا کہتے ہیں, اردو میں خواب کہتے ہیں اور انگلش میں ویژن کہتے ہیں. اب اس میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے, کیا ہے, کیوں ہے اور کیسے. صحیح. اچھا, پیشن گوئی اور رویا میں کیا فرق ہے؟ علماء کرام, پیشن گوئی اور رویا. جبکہ جی رویا خاص الہامی صورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور جبکہ پیشن گوئی ایک اپنا قیاس ہوتا ہے, ایک خیال ہوتا ہے آپ کا. اچھا, اس رویا اور خواب سے وہ خواب مراد نہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں. صحیح, وہ والا خواب مراد نہیں. اس سے وہ خواب مراد ہے جو آپ مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ خواب مراد. صحیح. اور پیشن گوئی وہ ہوتی ہے کہ آپ پیشن گوئی کرتے کہ یار آج سے 50 سال بعد اس طرح ہوگا, یہ پیشن گوئی ہے. اور رویا یعنی کہ خواب, آپ مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی چاہت کیا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ اس طرح ہوگا, آپ کہتے کہ میں چاہتا اس طرح ہوں. فرق سمجھ میں آ گیا. تو پیشن گوئی تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا, لیکن ہم چاہتے اس طرح. اس کو کیا کہتے ہیں, ویژن یا خواب یا رویا. یہ اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت کی, بعض لوگوں کے دماغ میں پونی آ جاتے ہیں. پونی تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے, ایک غلط فہمی, مسکنسپشن, یا آپ کہہ سکتے ہیں خناس, کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں. بعض لوگوں کے دماغ میں آ جاتی ہے یار کہ کل پتہ نہیں کیا ہو گئی تو ہم اس سے گناہ کروا رہے ہیں, کہ آگے 2037 میں پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اور یہ مولوی صاحب آئے کوئٹہ سے اور کہہ رہے ہیں کہ 2037 میں آپ اپنے آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا ہے حضرات, پیشن گوئی. اور ویژن اور پیشن گوئی میں فرق ہے. بات سمجھ میں, یہ بات سمجھ آ گئی, آگے چلے. اچھا, اس کورس کی تاریخ آپ کو بتا دیں کہ کورس کہاں سے نکلا, کس نے ڈیزائن کیا اس کو. ہمارے استاد سلیمان احمد صاحب, کراچی میں ہوتے ہیں, ٹائم لینڈرز فیملی کی جو کمپنی ہے ان کے بڑے ہیں. تو وہ انہوں نے 31 ممالک کا سفر کیا ہے, سائنٹسٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. ٹائم نہیں ہماری بات کی تاریخ میں تقریباً 2 دن لگ جائیں گے اگر میں شروع کروں. تو وہ انہوں نے 6 جنگوں میں یعنی 6 جنگوں میں انہوں نے ریلیف کا کام کیا. ایک جنگ وہاں بوسنیا میں ہو رہی تھی, تب انہوں فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا, وہاں کے حالات جب میں نے دیکھے, یہ وہ حالات جو انہوں نے دیکھے نظر آ رہے. سب کو نظر آ رہا ہے, یہ وہ وہاں کے حالات. تو انہوں نے کہا یار مسئلہ کیا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, لمبا واقعہ مختصر کروں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ یوں اس لیے ہوا ہے کہ ان کا کوئی ویژن نہیں, مستقبل کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا. اس وجہ سے ان کے حالات جو آپ کے سامنے پیش کیے تھے. انہوں نے کہا پاکستان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. اگر ہم ابھی سے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو ہمارے بھی یہی حال ہوگا. تو انہوں نے پھر یہ آ کر پاکستان میں ویژننگ کی فریم ورک بنائی اور اس پہ کام کیا, اور بہت زیادہ کام کرنے کے بعد تقریباً 22 سال اس کورس کو ہو گئے, اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے, اس میں مختلف تبدیلیاں کرتے ہوئے 22 سال. اور 22 سال کا تجربہ ہے ان کا. انہوں نے, اور اس میں مختلف علماء کرام, مفتیان کرام نے اس میں حصہ لیا, اور سب نے اس کا جائزہ لے کر پھر کیا کیا ہے, کہا کہ بالکل صحیح کورس. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ اس کی تاریخ ہے, یہاں سے یہ کورس
چلا اب ٹائمنگ موبائل فون میں بند کروا دیا. سوال جواب کے بارے میں پچھلے کورس میں آپ کو سمجھایا تھا. یہ کس چیز کی اشارہ ہے؟ ہاں یعنی کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے, آپ میں سے کوئی سوال کرے, اگر میں نے اس طرح کا اشارہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب خود آگے آ رہا ہے. صحیح, سب کرو اشارہ. ہاں شاباش. تو اس کا بہت فائدہ ہوگا نا. کورس کرنے کے بعد جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اگر جائیں گے بیوی کہیں کہاں تھے آپ, آگے آ رہے. اس کے پیچھے واقعہ بھی ہے, وہ آپ کو سنایا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ اور آپ کا سوال لینا, یعنی یہ سوال باقیوں کا وقت ضائع کرے گا, میں آپ اور آپ کا سوال اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اور اس کا مطلب خاموش, اب خاموش ہے. صحیح. اور اس کا کیا مطلب؟ نہیں پانی میں نہیں جانتا. بعض اوقات آپ کوئی سوال کریں گے میں نہیں جانتا. صحیح, آئی ڈونٹ نو. اچھا, سلیمان احمد صاحب کہتے ہیں کہ ملائیشیا میں وہ اسکوبا ڈائیونگ, یہ سمندر کے اندر جو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوطہ زنی. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ سیکھنے کا بہت شوق تھا. میں ملائیشیا گئے تو یہ وہاں ترتیب انہوں نے بتائی کہ یہ وہاں انہوں نے اس طرح کا وہ بنایا ہوا تو لوگوں کو سکھایا تھے کہ غوطہ زنی کس طرح کرتے, وہ سب کچھ. میرے استاد نے آ کر مجھے وہ چیزیں پہنائی اور خود غائب ہو گیا. آدھے گھنٹے تک کوئی نہیں تھا, میں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, کوئی چھلانگ لگا رہے, کوئی نکل رہے, اور دل میں ایک خوف بھی آ رہا ہے یار کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اندر جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا, بہت ڈر رہا تھا. خیر آدھے گھنٹے کے بعد وہ استاد آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ہم اندر جائیں گے لیکن آپ نے اندر میری مکمل اطاعت کرنی. اگر آپ نے میری مکمل اطاعت نہیں کی تو پھر میں ذمہ دار ہوں. پھر انہوں نے چند اشارے سکھائے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ نیچے جانا ہے, اور اس کا مطلب ہے اوپر جانا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ تیرنا ہے, اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس طرف اشارہ کرنا ہے. صحیح, کہ جہاں مسئلہ ہو تو اس طرح کر کے کہ یہاں, مطلب اس طرح کے اشارے انہوں نے سمجھے. اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو اس طرح اشارہ کر لینا. اور کیا نام ہے, خرچ بہت سارے اشارے بتائے تھے اس نے ابھی. تو انہوں نے کہا یہ اشارے انہوں نے مجھے بتایا. پھر دوبارہ انہوں نے مجھ سے پوچھا, جیسے ہی مجھے بتایا میں نے سارے اشارے, انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے, میں نے بتایا اس کا کیا مطلب ہے, سارے. میں حیران رہ گیا. اور دو بندے وہ انہوں نے بھی بالکل صحیح جوابات دیے. اب یہ کیوں ہوا, کیوں اس طرح ہوا کہ ایک نے بھی غلطی نہیں کی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ جان کا خطرہ اور دلچسپی اور غور سے سنا. اصل میں انہوں نے ماحول بنایا, سیکھنے کا ماحول کو بٹھایا تاکہ ان کو صحیح خوف آ جائے اور سیکھنے کا ماحول بنایا. تو ہم بھی سیکھنے کا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو معلومات ہم آگے پڑھیں گے پھر ہم آگے اس کو نہیں بھول پائیں گے. تو سیکھنے کے ماحول کے لیے دو چیزیں پہلے میں نے بتایا تھا. کیا؟ ایک, پڑھانے کی نیت کریں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آگے کیا کرنا ہے, پڑھانا ہے. تو پھر میں وعدہ لیتا ہوں, ارادہ نہیں ہے, وعدہ ہے کہ اگلے سال اس دن تک آپ کتنے ساتھیوں کو پڑھائیں گے؟ کم از کم ایک کو تو پڑھانا ہے. صحیح, ہاتھ کھڑا کریں, کم از کم ایک. زیادہ کے بعد کچھ ساتھی جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیے وہ کچھ سیکھ کر بھی نہیں جائیں گے. یہ میں ابھی سے لکھ, کیونکہ ہمارا دماغ ایسا ہے اس کو اگر ہم کوئی حکم دے تو وہ اسی طرح عمل کرے. اگر ہم صرف یہ نیت کریں گے یار کہ بس صرف سننا ہے تو بس ہمارا دماغ اسی طرح کام کرے گا. اگر ہم کہیں نہیں آگے پڑھانا بھی ہے, وعدہ ہے, پھر دماغ ایک دم ایکٹیو ہو جائے. صحیح, تو سب پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات, ماحول بنانے کے لیے کہ بات کو غور سے سننا ہے. یہ ڈاکٹر جاوید عبدالغنی صاحب ہے, لفظ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا, ان کے بانیوں میں سے ہے. کون کون جانتے ہیں ان کو؟ آپ جانتے ہیں؟ یونیورسٹی جانتے نہیں, شخصیت کو کوئی جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ جی 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 جی, نہیں جانتے؟ اچھا. تو یہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے بہت سارے کورس, یار ٹائم کم ہے اور
یہ ہمارے بہت زیادہ ہے. بہرحال یہ ان کا کہنا ہے کہ غور سے بات سننی چاہیے. اس لیے نہیں کہ آپ کم از کم بات کو غور، بلکہ اس لیے کہ کل کو اگر آپ اس کو کہیں آپ کو کوئی چیلنج کر لے تو آپ اپنے سامنے والے کی بات کو ڈیفینڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لقب تو ان کا اذن، سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ اذن. یعنی کہ وہ اتنے غور سے بات سنتے تھے. تو ہمیں بھی بات کیا کرنی ہے؟ غور سے سننی. سم پیپل، اچھا کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں کہ جب وہ مر جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں جب وہ مر جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہ مرے. اچھا امپورٹنٹ اہم کی تعریف لکھ لیں. آپ کے پاس جو صفحے ہے تو سب اہم جو آپ کے ذہن میں اہم ہیں ان کی تعریف لکھ لیں کہ اہم کیا بنا ہے، اہم کس کو کہتے ہیں. جلدی سے آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہی لکھ لیں. اس دن بتایا بھی تھا، امتحان بھی ہو جائے گا کہ کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں. جی 1 منٹ کا اور. اہم کیا ہے؟ ہر وہ کام جو آپ کو مقصود کی طرف لے جائے. لکھ لیا؟ جی. کوئی بتا سکتا ہے؟ اب تو پرانے ساتھی نئے کوئی دوست جو آج پہلی مرتبہ آئے وہ کوئی بتائیں. جس کے لیے انسان اپنا مال وقت جان لگاتا ہے. جان مال وقت لگائے وہ ہے. گڈ. اور ساتھی اور کوئی بتائیں جو پچھلے کورس میں نہیں تھا، جس سے مقصد واضح ہو جائے. حضرت آپ جی دونوں نے اتفاق کر لیے. اہم کی تعریف میں نے بتایا تھا کہ اہم وہ کام ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی ویژن کی طرف لے جائے. کہ آپ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے، اور وہ کام جب آپ کرو گے وہ آپ کو اس کی طرف لے جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہم. ذرا سوچئے اور صدقے دل کے ساتھ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ جواب جی ہاں، نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کون سا جواب ہے آپ کا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں. کی ہے کوشش؟ ماشاءاللہ. بامعنی زندگی، میننگ فل لائف، بامقصد زندگی، اس کی تعریف بھی آپ لوگ لکھ لیں جو آپ کے ذہن میں کہ بامقصد زندگی کسے کہتے ہیں. کوئی ایک ساتھی بتائے جس نے لکھ لی جو اپنے ویژن میں کامیاب ہو گئے. اور بامقصد زندگی کا کوئی مقصد ہو. آپ سب نے کہا کہ ہم نے سوچا ہے نا بامقصد زندگی گزارنے کے لیے. سوچا ہے نا بامقصد زندگی تو معلوم ہونی چاہیے وہ جس سے انسان کا مقصد پورا ہو جائے. اور وہ زندگی جس کے آج کے دن سے پچھلے دنوں کا پچھتاوا نہ ہو. پچھتاوا نہ ہو. اور جس کا آج کل سے بہتر. ایسی زندگی جو اپنے ویژن کو سامنے رکھ کے گزاری ہے. جو اپنے ویژن کو سامنے رکھے. ماشاءاللہ سب کے جوابات صحیح ہیں. سب کو انشاءاللہ انعام ملے گا لیکن اپنے خرچے. بامقصد زندگی کچھ اجزاء ہے، جیسے کہ ہر چیز کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. گاڑی کے اجزاء ہے، اسٹیئرنگ ہے، ٹائر ہے، اس میں سیٹیں ہیں. تو بامقصد زندگی کے اجزاء ہے. اگر یہ اجزاء اس میں ہیں تو سمجھو وہ زندگی بامقصد ہے. اگر یہ اجزاء نہیں ہے تو سمجھو وہ زندگی بے مقصد ہے. اب پہلا جز اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا جو اہم جز ہے وہ ہے اسٹریٹجک ویژن، مبنی بر حکمت ویژن، کہ بندے کو معلوم ہو کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے. یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. ورنہ اس کی مثال میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہے، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح. ایسی کشتی جس کا کوئی ساحل نہیں، ایسی سواری جس کا کوئی منزل نہیں. تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. دوسرا، آپ نے ایک ویژن متعین کر لیا، پھر اس تک پہنچنے کے لیے کیا درکار ہے کہ آپ اپنے اوقات کو منظم کریں، یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ. پھر اس کے 2 جز ہیں، ترجیحات اور عزم. اس پر بات ہم نے تفصیل سے کر لی. ایک جز یہ کہ آپ کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے، قائدانہ صلاحیت ہونی چاہیے. اس میں کیا ہے
یہ ویژن ہے اس کو اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، ان کو بتانا ہے کہ میں آگے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان اکیلا کام نہیں کر سکتا، اکیلا انسان کام نہیں کر سکتا، اس کو افراد چاہیے، صحیح؟ تو ہمارے ہاں جب کوئی خواب لکھتے ہیں اپنا ویژن، پھر دوسروں کو دکھاتے نہیں، شرماتے ہیں کہ ہنسیں گے میرے اوپر، کہ اگر میں لکھوں گا یار 200 سال بعد میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے، یہ 200 سال کل کی خبر نہیں اور 200 سال کی باتیں کر رہے، ساری پونیاں انشاءاللہ آگے نکالیں گے ہم ایک ایک کر۔ تو آپ نے اپنے ویژن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس کے آگے ایک مثال آئے گی انڈس ہاسپٹل کی، وہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ متاثر کرنا، آپ نے اپنے کردار سے اپنے ساتھیوں کو کیا کرنا ہوگا؟ متاثر کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے ساتھ پھر کوئی نہیں چلے گا۔ تیسرا، معاونت کرنا، آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاونت بھی کرنی، یہ نہیں کہ حکم چلایا کہ یہ کرو بس، نہیں، ان کے ساتھ معاونت بھی کرنی، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، ان کو چیزیں بھی فراہم کرنی۔ چوتھی چیز، اضافی مطلوبہ اہلیتیں، آپ نے جو ویژن بنایا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون کون سی اہلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں اور کون کون سی نہیں ہیں۔ اس ویژن کو سر کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کون کون سی صلاحیتیں چاہیے جو آپ کے اندر نہیں ہیں، وہ صلاحیتیں اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی۔ فرض کر لے حضرت کا ویژن ہے کہ انہوں نے چائنا میں جا کر پورے چائنا کو مسلمان کرنے، صحیح؟ فرض کرو ان کا ویژن ہے، اور ان کو چائنیز نہیں آتی، درکار کیا ہے ان کے لیے کہ چائنیز سیکھ لیں۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں، تو یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، باوانہ زندگی کیا عناصر؟ مبنی پر حکمت ویژن، ایسا ویژن جو وقت کی قید سے آزاد ہو اور درست ہو، وقت کی قید سے آزاد کیسے ہو اور درست، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تنظیم وقت پر بات ہو چکی، سب پر ہو چکی۔ اچھا، ابھی صحت کے بارے میں 3 افراد کا اگلے 5 سال کے لیے ایک ویژن ہے۔ آپ ان کی وقت، تینوں افراد کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال کے لگ بھگ ہے۔ ان کی صحت اچھی ہے، ظاہری طور پر کوئی بیماری لائق نہیں، ان سب کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے اور وزن 80 کلو گرام کے لگ بھگ ہے۔ 3 آدمی، صحیح؟ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ 5 سال کے بعد ان کا ویژن ہے، ایک ہے احمد، ایک ہے بابر، ایک ہے اسود، صحیح ہے؟ اسود بن چلو۔ تو احمد کا 5 سال بعد ویژن ہے کہ کیا ہو؟ کہ کیا ہو؟ 75 کلو گرام اس کا وزن ہو، کمر اس کی اتنی ہو، نبض ان کا اتنا ہو، کولیسٹرول یہ ہے، اور یہ سب اس کا ویژن ہے اگلے 5 سال کے بعد۔ بابر کا ویژن ہے کہ 75 سے 80 کلو کے درمیان اس کا وزن ہو، اور کمر اس کی 32 سے 34 کے درمیان ہو، نبض اس کا 22 سے 28 حساب ہو، اور کولیسٹرول 180 190 ہر چیز میں مطلب ڈماڈول ہے، صحیح؟ اور چلو صاحب، اس کا کیا ویژن ہے کہ مجھے میری اچھی صحت ہو، بس اس کا ویژن یہ ہے۔ اب اچھی صحت میں کیا ہو، کمر کتنا ہو، وزن کی ضرورت نہیں، بس اچھی صحت چاہیے۔ تو یہ 3 بندوں کا ویژن آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ کے پاس جو پیپر ہے، تو آپ نے احمد کے غذا بھی لکھنا ہے کہ یہ اس ویژن کو سامنے رکھ کر، جو ان کا ویژن ہے نا 75 کلو گرام یہ اپنا وزن کرنا چاہتے ہیں، اور سب کے ویژن کو سامنے رکھ کر ان کی 3 چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ غذا کیا ہوگا، ورزش کتنی کریں گے، معاملات زندگی میں باقاعدگی کس طرح ہوگی، سوئے گا کس ٹائم، کھانے میں کیا کھائے گا، ناشتے میں کیا کھائے گا، اور کیلولا کس ٹائم کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ 3 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے، تینوں کا آپ نے لکھنا ہے، احمد کا بھی لکھنا ہے، بابر کا بھی لکھنا ہے، اور چلو صاحب کا بھی لکھنا ہے۔ نقل نہیں کرنی اپنے ذہن میں، جو آپ نے اس ویژن کو سامنے رکھ کر لکھنا ہے۔ نہیں اپنے صفحہ، یہ آپ صفحہ جو دینے اس پہ نہیں، آپ کے پاس جو آپ خود اپنے پاس لائے ہو۔
2:29 پر آپ سے بات ہوگی واپس. سمجھ تو آ گیا کیا کیا لکھنا ہے. ایسا نہ ہو آخر میں پوچھوں سب آپ ایسے کہ آپ نے تو کہا ہی نہیں وہی ہوئے والا کس طرح. جی اللہ کسی نے لکھ لیا بتائیں. زندگی میں بھی باقاعدگی ہو چاہے گا کہ جیسے بھی ہو اور جس چیز چاہے ہو یا نہ ہو جبکہ جس طرح معاملات زندگی میں باقاعدگی ہو یا نہ ہو فی الحال ہو. اور کوئی ساتھی جی ہلکی ملکی غذا صحیح اور معمولات زندگی ترتیب کے ساتھ ہلکی پھلکی کبھی زیادہ صحیح ورزش آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا. اور معمولات کبھی رات کو 12 بجے سوئے گا کبھی 10 بجے سوئے گا. چلو سب جیسے چاہے. سب کا جواب اسی سے ملتا جلتا ہوگا. تو اس چارٹ کی روشنی میں آپ دیکھیں تینوں افراد میں سے کس کو اپنی زندگی میں کھانے ورزش اور سونے کے حوالے سے زیادہ رہنمائی حاصل؟ کس کو؟ زبردست. تینوں افراد میں سے کس کو اپنی زندگی میں کھانے ورزش اور سونے کے حوالے سے زیادہ ہی تو ہوگا. اگر یہ افراد اپنے اہداف تک نہ پہنچ پائے تو کس کے بارے میں امکانات زیادہ ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں اس کی صحت دوسروں سے بہتر ہو؟ احمد. آپ کی نظر میں کتنے فیصد لوگ ان 3 افراد کے زمرے میں آتے ہیں؟ احمد کتنے فیصد لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بابر کتنے فیصد ہے؟ اور چلو صاحب کتنے فیصد؟ 80% احمد ہے. بابر ایک بتائیں جی حضرت بتائیں. احمد کتنے فیصد ہے؟ 5% ذہن میں نہیں ہے. 10%. اور بابر 20%. باقی چلو مخلوق. اور احمد 10% جی اور بابر تقریباً 20%. باقی سارے 40%. احمد 40%. ماشاء اللہ. آپ کہاں رہتے؟ پیچھے سے کوئی ساتھی بتائیں احمد کتنے فیصد ہوں گے؟ 5%. ماشاء اللہ. اور بابر 10%. سارے چلو مخلوق. یقین کرو جہاں بھی ہم نے ورکشاپ کروائی ہے یہی جوابات ہیں. صحیح کہ 5%، کوئی کہہ رہے 2%، 3%. احمد، بابر 30-20% اور باقی سارے چلو. یہ واحد ایک ٹیسٹ ہے جس میں سب کا جواب ایک سیم ہے. آپ کے خیال میں آپ کا تعلق کس زمرے سے ہے؟ اسود. ایمانداری سے. ایمانداری. اسود. بابر.
चलो रात को सोचना सही है। आप किस जुमरे में अपने आप को देखना पसंद करते हैं? ये भी जब भी हम करवाते हैं तो यही जवाब आता है, सब चाहते हैं कि जिंदगी अहमद जैसी हो, लेकिन गुजारते शिलू जैसे। आपने जो जुमरा मुंतखब किया है, आप इसमें क्यों रहना चाहते हैं? जी कोई बताए, क्यों रहना चाहते हैं? ताकि आप अच्छे जिंदगी गुजार सकें और ताकि जिंदगी में कोई परेशानी ना, बस इसी तरह कोई ना कोई जवाब होगा। इस मश्क को बुनियाद बनाकर ये कहना दुरुस्त होगा कि ज़्यादातर लोगों का रोया यानी ख्वाब विजन बिलखुसूस तवील मियाद रोया वाज़े नहीं है। बिल्कुल इसी तरह है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि उसने जिंदगी में करना क्या है। अब क्या चल रहा है 2017, अच्छा ये 2027, 37, 47, 57, 67, 77, 87 आगे चलते जाए। तो आपने क्या करना है, इस तरह का एक वो बना लेना लाइन, सही। इस तरह 2017 इसी तरह 10-10 के उससे लिख लेना और इस तरफ आपने अपनी उम्र लिखनी है। अभी 2017 है, आपकी उम्र क्या है बच्चे? 16। तो ये फर्ज करो, नाम क्या है आपका? मोहम्मद फरीद की उम्र 16 है, तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ ये करते जाएंगे यहाँ तक। सब अपनी अपनी उम्र इस तरफ लिखो जल्दी से। और जहाँ आपको चाहिए, आप चाहते हो कि यहाँ मेरी मौत हो जाए, यहाँ मौत हो जाए, वो भी लिख दें, सही है। इस तरह फर्ज कर ले कि आप चाहते हैं कि आपकी मौत 2057 में हो जाए, तो आप यहाँ से एक निशान इस तरह लगा कर वहाँ लिख दे मौत, इजराइल अलैहिस्सलाम। जहाँ आप चाहते हैं, 87 में चाहते हैं, 97 में चाहते हैं, 77 में चाहते हैं, 187 में चाहते हैं, जब आपका दिल जहाँ चाहे वो आप लिख लें जल्दी से। जी नहीं, वो तो पता नहीं है, आप कब चाहते हैं वो लिख लेना। आप अभी चाहते हैं, आप लिख ले। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि अभी आ जाए यार, आप लिख ले। आप कब चाहते हैं ये लिख, आने ना आने। आप अभी आए शुरू से थे? नहीं नहीं, ये अभी पहले बैठे हुए थे जब मैंने कहा पेशन गोई और विजन में क्या फर्क है, आप थे उस वक्त। तो मैं कह रहा हूँ ना, पेशन गोई तो हम नहीं कर रहे ना, आप चाहते क्या है, चाहने की बात हो रही। होना 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 हो तो अल्लाह के हाथ में, कि जो चाहने की बात है। हो गया। अब आपने क्या करना है, 2037 में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते, ये भी लिख लें। आज से 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कि आपको, आपकी शादी हो चुकी हो, आपके 6 बच्चे हो, 5 हो, 4 हो, हज कर लिया हो, तनख्वाह कितनी हो, सेहत कैसी हो, और पीएचडी कर ली हो, या डॉक्टर बन गए हो, जो भी आप, मुफ्ती बन गए, मुफ्ती आजम बन गए हो, जो आपने लिखना है वो लिख लेना। आपके पास 3 मिनट का वक्त। 36 है तो चलो 40 पे 4 मिनट, क्योंकि अहम सवाल। ईमानदारी से जो आप चाहते हैं वो खुद अपना लिखना है, यार नकल नहीं करनी है। अच्छा यार आप 5 बच्चे चाहते, चलो मैं भी। अच्छा आपके 12 बच्चे, ओ यार मैं भी 12। अच्छा आप क्या मुफ्ती बनना चाहते, मैं भी बनना। आप इस तरह नहीं करें, जो आपके दिल में है वो करें, वो लिखें। जो आपके दिल में है, आप जो चाहते हैं वो आपने लिखें। अपना लिखना है, अपना, आप जो चाहते हैं।
لکھ لیا؟ یعنی کہ آپ اپنا ویژن لکھ رہے ہیں، صحیح لکھ لیا آپ نے؟ 20 سال بعد کوئی دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لیڈر ہے، لیڈر اپنا ویژن شیئر کرتا ہے، چھپا کر نہیں لکھتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دیکھ لی تو کوئی آپ نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی. کیا کہا؟ اچھا جی، کوئی ایک ساتھی بتائیں، کوئی ایک ساتھی جو اپنے ویژن ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو 20 سال بعد کہاں دیں، آپ بتا رہے ہیں جی. انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر اسلامی نظام اچھا اسلامی نظام صحیح. اور بس آپ کی صحت کیسی ہو، آپ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی صحت کیسی ہو. شادی کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں لکھا، تنخواہ کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا. اسلامی نظام ایسی تھوڑی آ جائے، ایسی تھوڑی ہے. آپ کو اور بتایا جس نے کچھ لکھا ہو. جی جی 6 بیٹے ہو، گڈ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واو 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 300 کتابوں کا مصنف، ماشاء اللہ. دارالعلوم جیسا مدرسہ بنا. تجارت معیشت میں مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کتنی تنخواہ ہوگی 20 سال بعد مضبوط؟ اس کو واضح کرو. 4 لاکھ سے کچھ بھی لکھ سکتے. شادی ہوگی، ایک شادی 2 شادی، ریکارڈنگ ہو نہیں خیال کرنا. ایک بچہ، ایک شادی ہو، 6 بچے ہو. ماشاء اللہ. صحت کیسی ہو؟ طاقتور. اچھا اور اچھا کیا آپ مفتی اعظم بننا چاہتے ہیں؟ صحیح. اچھا خیر، اس پہ ہم آگے تبصرہ کریں گے. صحیح. اچھا یہ جب میں لکھ رہا تھا تو آپ لوگ کے ذہن میں اپنا ویژن چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ بس یہی مطلب. اچھا اب دیکھو، آپ سب میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا کہ بھائی 6 بچے ہو، 8 ہو، 10 ہو، 12 ہو، کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا. اب یہ خود بخود تو نہیں ہوگا. وہ ایک پہلوان جا رہے تھے کشتی لڑنے، بہت موٹے پہلوان کیوں جا رہے ہیں. سامنے سے مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب دعا کر لیں، میں کشتی لڑنے جا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا دعا ہم کریں گے، زور آپ لگاؤ. زور آپ نے لگانی ہوگی اور دعا ہم کریں گے. تو یہ ویسی تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. اسی طرح یہ ایک بندہ آپ کو لگا رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے نا،
یہ آیا اور اس نے اپنے انکل سے کہا, چاچا سے, کہ میں اس کی ترقی ہو گئی تھی اپنی کمپنی میں اور اس کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے تھے. میں نے اپنے انکل سے کہا کہ ابھی تو میری ترقی ہو گئی ہے, اب اس بندوں کو میں نے سنبھالنا ہے, تو میں کیسے سنبھالوں گا, مجھے کوئی مشورہ دو. تو اس کے چچا نے کیا کہا کہ جو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا, اپنے پیٹ کو نہیں سنبھال سکتا, وہ اتنے بندوں کو کہاں سنبھالے. یہ بات اس نے کہی. اس کا نام یاسر حجاج. تو اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا عجیب بات کی اس نے, میں نے کیا مشورہ مانگا تو رشتہ کیا, جیسے آپ میں سے کوئی یہ کہہ رہے تو میں اس کو یار اپنا منہ دیکھو, تمہارا منہ دیکھو اور تمہارا ویژن دیکھو. صحیح ہے, اس کو غصہ آ گیا. تو اس نے پھر محنت شروع کر کے ورزش کر کے اپنے آپ کو اس طرح بنایا. یہ وہی بندہ ہے, یہ نظر آ رہا ہے. ویژن اس کا کلیئر تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے. غصے میں آ کر اس نے کر دکھایا. دیکھو پہلے کی پینٹ ایسی. تو آپ لوگوں نے بھی غصے میں آنا ہے. اگر آپ اپنا ویژن کسی کو بتاؤ تو وہ کہے گا یار منہ دے گا تمہارا, تو آپ نے غصے میں آ کر وہ ویژن پورا کر لینا ہے. اچھا, ویژن گھر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہے, بجٹ کتنا ہے, لوکیشن کہاں ہے, اور آرکیٹیکٹ وغیرہ سے آپ بات کرتے ہیں, نقشہ بناتے ہیں, پھر اس پہ تعمیر شروع کر دیتے ہیں. تو آپ زندگی کو گزارنے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی پلاننگ کرو گے نا. ایسے تو نہیں کہ بس زندگی گزر گئی, صبح ہو گئی, شام ہو گئی, یہ ہوئی عمر تمام ہو گئی. تو جو بندے اپنے ویژن کو نہیں لکھتے, ان کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا, تو ان کی زندگی یہ ہوئی دن رات کر کے آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے, اور اس کی زندگی میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی. تو ہم آپ کو اس کورس میں آپ کو ویژن تو نہیں دیں گے, ہم آپ کو فریم ورک دیں گے. فریم ورک سمجھتے ہو, ایک سانچہ ہم آپ کو دے دیں گے کہ بس یہ آپ اس طرح کرو, اور اس کے مطابق اگر آپ چلو گے تو آپ بمقصد زندگی گزارنے والے ہیں, اور آپ جو بھی کہو گے وہ انشاءاللہ آپ حاصل کر کے دو گے. ابھی انہوں نے جو لکھا ہے 6 بچے اور 4 لاکھ تنخواہ, مفتی اعظم, طاقتور, یہ سب حاصل کر کے یہ رہے گا, بشرطے کہ اس فریم ورک پر جو ہم بتائیں گے اس پر یہ چل پڑے. وہ فریم ورک کیا ہے, اس کی بعد مثال سمجھ لو. فریم ورک پیزا ہٹ دیکھیں, نام سنے, یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, یہ امریکہ کا. تو ان کا فریم ورک ہے کہ آپ جاؤ گے, جس پیزا ہٹ میں بھی جاؤ گے آپ کو ایک ہی طرف کا سیٹ اپ نظر آئے گا. امریکہ بھی جاؤ ایک طرح کا نظام ہے, پاکستان میں بھی آؤ ایک طرح کا نظام. تو ان کا بالکل اپنا ایک فریم ورک, ایک سانچہ بالکل ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کسٹمر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, کس طرح بات چیت کرنی ہے اس سے, اور کتنے منٹ میں پیزا تیار کرنا ہے, کون سی مشینری استعمال کرنی ہے, سب کچھ ان کا طے ہے. اب یہ میکڈونلڈ بھی اسی طرح ہے, برگر کنگ, یہ سارے جو بڑے بڑے ہیں یہ اسی طرح ہے. لیکن ان کو دیکھ کر بعض لوگوں نے اور اسی طرح کے پیزا شروع کر دیے, ماما پیزا, بابا پیزا, اور پیزا نیسٹ, اور 14 اسٹریٹ پیزا, فلانا پیزا. لیکن کیا ہوا, ناکام ہو. کیوں ناکام ہو گئے؟ کیونکہ ان کے پاس فریم ورک نہیں. بس الگ انہوں نے کہا یار یہ لوگ اتنا کما رہے ہیں, ہم بھی بس شروع کرتے. انہوں نے کھول لی دکان, لیکن فریم ورک نہیں تھا, کوئی پلاننگ نہیں کی تھی, کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی. تو کچھ عرصے بعد واپس انہوں نے دکانیں بند کر دی. تو فریم ورک اگر آپ کے پاس ہوگا, ریفائنڈ فریم ورک اور ریفائنڈ فریم ورک, تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو مثلاً آپ ایک نظام بنا کر جائے, ایک ادارہ کسی کو حوالے کر دیں, صحیح ہے, ایک ادارے کا آپ نے فریم ورک بنایا, پھر آپ نے کسی کو حوالے کر دیا, چاہے وہ 8ویں جماعت پاس بچہ ہو. لیکن آپ نے اگر اس کو صحیح فریم ورک دیے, وہ 8 سال کا, وہ 8ویں کلاس جماعت کا جو لڑکا ہے وہ بھی صحیح فریم ورک سے وہ ادارہ چلائے. لیکن اگر آپ نے اس کو فریم ورک نہیں دیا ہے تو وہ ادارہ آپ کے جاتے ہی واپس زوال پہ آنا شروع ہو جائے. تو فریم ورک جب ہوتا ہے وہاں معمولی بندہ بھی بہت ہائی لیول کے کام کر لیتے ہیں, اور فریم ورک نہ ہو تو بہت زیادہ قابل شخصیات یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں.
ہمارے علماء کرام سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو کوئی فریم ورک نہیں ان کے پاس. بہت ذہین لڑکے ضائع ہو جاتے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے, کیونکہ ان کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہوتا. ویژن کے بارے میں یہ ایک اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ناول ہے, تو اس میں یہ شخص نے لکھا ہے, اس میں یہ ایک لڑکی اور یہ ایک بلی کا واقعہ ہے. یہ ایک لڑکی ایک جگہ پہنچتی ہے, ایک جگہ پر, تو وہاں اس کے سامنے 2 راستے آ جاتے ہیں. تو اسی جگہ ایک بلی بیٹھی ہوتی ہے, وہ اس سے پوچھتی ہے, یہ لڑکی اس سے پوچھتی کہ میں اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں. تو بلی اس سے پوچھتی کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم. تو پھر بلی کہتی ہے کہ کہیں سے ہی چلی جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں سے بھی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے, جب آپ کو یہی معلوم نہیں کہ فراغت کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, تو کسی بھی مدرسے میں پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. لیکن اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں جانا ہے, تو آپ اپنے مدرسے کا انتخاب بھی ایسا کرو گے کہ اس میں وہ ساری چیزیں آپ کو موجود ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم نام کو دیکھتے ہیں. صحیح. یار کہ اس بڑے مدرسے میں جانا ہے, وہاں سے دور حدیث کرنا ہے. جب کوئی پوچھے کہاں سے فارغ ہو, جامعہ اشرفیہ. کہاں سے فارغ ہو, دارالعلوم کراچی. کہاں سے فارغ ہو, فاروقیہ, تاکہ نام بڑھا. ہاں, ہم یہ نہیں دیکھتے یار کہ ہمارا ویژن ہے کچھ, ہمارے وہاں دیکھو وہاں 500-700 افراد ہوتے ہیں دورے میں. وہ کھڑا کھٹک میں جاؤ 1500 تک پہنچ جاتے. تو وہاں اکثریت یہ ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, دور حدیث میں ہمارے اپنے واقعہ سناتے ہیں. ہمارے دارالعلوم میں 400 لڑکے ہوتے تھے, بالکل ایسا ملا. تو ہمارے استاد کبھی کبھی عبارت کے لیے نام پکارتے تھے, تو ساتھیوں کو نہیں آتا تو اوپر پیچھے لیٹ جاتے. وہ استاد نام پکار رہا ہوتا تھا, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ لوگ کہتے تھے استاد جی نہیں, پھر دوسرا بندہ عبارت شروع کرتا. تو یہ حالات صحیح. لیکن ہم چاہتے ہیں یار کہ نام لگ جائے, ٹائٹل فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی. ہاں, تو ہم نے نام کے پیچھے نہیں جانا ہے. صحیح. اپنے ویژن کو سامنے رکھ کر جہاں ہمیں زیادہ توجہ ملے. ظاہر سی بات ہے, یہاں دورے میں کتنے طلبہ ہیں؟ 17. تو 17 میں سے کوئی سوچ سکتا ہے استاد عبارت کا نام لے, کوئی سوچ سکتا ہے نہیں. تو یہاں توجہ زیادہ ہوگی. تو آپ نے اپنے ویژن کو دیکھنا ہے, ادارے کو نہیں دیکھنا. صحیح. کہ کیا نام ہے, ویژن آپ کے سامنے ہو تو پھر نام وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ جھوپڑی میں بھی بیٹھ کر, ہمارے استاد کہتے ہیں اگر آپ کو اپنی اصلاح کی نیت ہو تو آپ ایک بنکی سے بھی اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں, اگر آپ کی نیت ہو اصلاح. اور اگر اصلاح کی نیت نہیں ہو, شیخ الحدیث بھی آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے. اگر آپ نے صحیح ویژن بنائے تو ایک چھوٹے سے مدرسے سے بھی آپ نام کما سکتے ہو, اور وہ نام کما سکتے ہو کہ آپ کی وجہ سے اس ادارے کا بھی نام ہو جائے. کمال تو یہ نہیں ہے کہ بڑے ادارے اس میں پڑھ کر اور کوئی نام کما لے. کمال تو یہ چھوٹے ادارے میں پڑھ کر بڑا نام کمائے. صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو ویژن ہمارا اگر کلیئر نہیں ہو, دیکھو آپ نے کہیں جانا ہوگا, دبئی, بینکاک, تو آپ کو پتا ہوگا نا, اب جا کر اس کی ٹکٹ خریدو گے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ جا کر وہاں ایئرپورٹ میں جاؤ, یار مجھے ٹکٹ دے دو, کہ کہاں جانا ہے, اب کہیں بس کہیں کی ٹکٹ دے دو یار, ہو گیا یار جانا کیا ہے. رکشے والے کو کہو یار پہنچا دو, کہاں جانا, دیکھا جائے کیا بولتے ہیں قسمت. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو آپ نے اپنا ویژن متعین کرنا ہے. اگر آپ کا ویژن نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی سمت نہیں ملے گی. دیکھو, وداؤٹ اے ڈائریکشن وی آر ایٹ سیورل ریس. آپ کو کوئی سمت معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, تو آپ بہت بڑے خطرے پر ہو. اور وداؤٹ اے کلیئر ویژن وی ڈونٹ ہیو اے ڈائریکشن. اور جب ہمارے پاس ویژن نہیں ہوگا تو ہمارے پاس سمت بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے جانا کس طرح. تو اس کا کیا مطلب ہو, بغیر ویژن کے ہمارے پاس کوئی سمت نہیں ہے, ہماری زندگی بہت خطرے میں ہوگی. اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا ہمارے پاس, صحیح, کہیں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا ویژن بنانا ہے. تو ویژن کیا کرتا ہے, سب سے پہلے ہمیں سمت بتاتا ہے کہ آپ نے اس سمت میں جانا ہے. صحیح. اور اگر ویژن نہیں ہوگا تو ہم بہت بڑے خطرے میں ہوں گے. اور یہ ہمیں اندر سے شوق دلاتا ہے, موٹیویشن دیتا ہے, ابھارتا ہے.
اور یہ مشکلات سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اس کی مثال فرض کرو کراچی سے کوئی شخص ایک جا رہا ہے حیدرآباد اور دوسرے نے جانا ہے وہ کھنجرا پاس, بہت دور علاقہ ہے. 2 بندے ہیں, دونوں نے کراچی سے سفر کا آغاز کرنا ہے. اب یہ بندہ پہنچا کراچی سے حیدرآباد, اس کا مقام آخری ہے. تو یہ وہاں حیدرآباد پہنچ کر کیا کہے گا, بہت تھک گیا. ہاں, گھر جائے گا بیوی کو کہے گا کہ چائے پلاؤ, اور بہت تھک گیا اور میں نے اتنا کام کیا, وہ کراچی سے آیا ہوں اور اتنا رش تھا اور یہ فلانا فلانا, اتنا تھکا ہوا اپنے آپ کو شو کرے گا, کیونکہ اس کی منزل ہی یہاں تک, یہاں آ کر وہ بالکل تک. اب دوسرا شخص ہے, یہ کہے گا, یہ یہاں پہنچ کر اس کی بیوی فرض کرو ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے, تو بیوی اس کو کہتی ہے آپ بہت تھک گئے ہوں گے, میں آپ پیر وغیرہ دبا دیتی ہوں اور چلو یہاں کچھ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں. تو یہ کیا کہے, آگے جانا ہے بھائی, اب تو ہم اتنے کلومیٹر آئے, ہم نے تو وہاں تک جانا ہے. صحیح. تو اس کو یہ کہے کہ یار ابھی تو ہم نے شروع کیا سفر اور آپ ابھی سے کہہ رہے ہو کہ آپ تک گئے ہوں گے, تو اس کی منزل وہاں ہوگی. اگر ہمارا ویژن بڑا ہوگا, ہماری ویژن میں طاقت ہوگی, تو ہم پھر یہ چھوٹے موٹے چیزوں سے گھبرائیں گے نہیں. فلانے نے مجھے کیا کہہ دیا, فلانے نے والد کا نام لے لیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانا یہ کر رہا, فلانا, پھر ہم اس کو دیکھیں گے بھی نہیں, پھر ہم اپنے کام کر رہے ہوں گے. دنیا کے جو ایک سقراط, ایک شخص گزرا ہے بہت بڑا, اس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا آپ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا بات میری فائدے کی, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ کی فائدے کی, کہا کہ نہیں. کہاں کہ معاشرے کی فائدے کی, کہا کہ نہیں. کہا تو پھر گیٹ آؤٹ, شٹ آؤٹ. جب اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ایسی بات میں کرنا ہی نہیں چاہتا. تو جو شخص جس کا ویژن متعین ہو, وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہو. آس پاس تنقید کے پاس ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. جتنے بھی بڑے لوگ دیکھے ہوں گے اب تنقید ہی نہیں کرتے کسی, کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ یار اس پر بھی تنقید کرے, اس پر بھی کرے, اس پر بھی کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. اور جو ہمارے جیسے چلو مخلوق, وہ 1 گھنٹہ وینا ملک پر تبصرہ کرتے, 1 گھنٹہ مختلف نام آئے ہیں جو ناراض ہو جائے, 1 گھنٹہ مفت میں تبصرہ کر رہے ہیں. فارغ مخلوق کے چلو صاحب جو دل میں ہم نے کرنا ہے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ تنقید کرتے, کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. محنت ایسی کرو, کام ایسا کرو, خاموشی سے کام کرو کہ آپ کا نتیجہ شور مچائے. آپ جب کہیں پہنچ جاؤ گے تو آپ کا نتیجہ خود بخود شور مچائے گا. اور ہم کچھ کرتے نہیں, ویسے ہی شور مچاتے, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور کرتے کچھ بھی نہیں. اگر ہمارے پاس ویژن نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کی ویژن کا اعلی کار بن جائیں, کوئی اور ہمیں استعمال کرے. ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ آخری نصیحت میں ہمیں فرمایا کہ بہت احتیاط کرنا, بہت احتیاط کرنا. کسی بھی گروپ میں, کسی بھی جماعت میں اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر شامل نہیں ہونا. اور کہاں کہ ایسا دور ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے, کون سی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے اور کون الار ہے. بڑے بڑے پکے مخلص لوگ کڑے کڑے بک جاتے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہ میں بک کیوں, مجھے کوئی استعمال کر رہا ہے. اور آج وہی دور ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ سمجھے یار میں تو بہت دین کا کام کر رہا ہوں, لیکن آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کا اپنا ویژن نہیں ہوگا, آپ دوسروں کی ویژن میں استعمال ہو رہے ہو. صحیح. یہ ایک کتاب ہے ہٹمین, اکنامک ہٹمین. اچھا خیر ٹائم نہیں ہے. یہ ایک شخص ہے عبدالرحمن السمیت, 1947 پیدائش ہے, 2013 میں ان کا انتقال ہو. انہوں نے کتنا کام کیا آپ دیکھ لو. 11 ملین لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. 11 ملین کتنے بنتے ہیں؟ 1 کروڑ 10 لاکھ, اتنے. 5700 مسجد انہوں نے بنائی اور 9500 کنویں اس نے کھودے عوام کے لیے. 15,000 یتیم بچوں کو اس نے کفالت.
تو یہ ایک شخص ہے لیکن کام کتنا کر لی؟ پورے قوم کا کام. یہ ایسی بات نہیں آپ سرچ کر لیں گوگل میں. یہ بندہ بھی 2013 میں اس کے انتقال ہو. ایسی باتیں نہیں کہ میں اپنے سے لا رہا ہوں, گوگل میں سرچ کر لوں. تو ایک بندہ اتنا کام کر سکتے ہیں بھائی, کرنے پہ آ جائے کوئی تو یہ اتنے کام نہیں کر سکتے. جب نہ کرنا ہو تو جب دل نہ چاہے تو بانے عذاب. یار وہ تو میں تو کاش میں دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہوتا, کاش میں فلانے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا, کاش میں یہ کر رہا ہوں, کاش یہ کاش میں اپنی زندگی گزار دیتے. بہانے. اور جس نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھا کاش ماش نہیں ہوتا. آپ کسی کو یار کوشش کریں گے. اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے, سلیمان احمد صاحب فرماتے تو کوشش کا لفظ اپنی زندگی سے نکالو. بس 2 جواب ہونے چاہیے, جی ہاں انشاءاللہ یا نہیں. کوئی آپ کو کہے کام جی ہاں انشاءاللہ یا نہیں. اگر کوشش یہ کوشش نے ہمیں بہت مار ڈالے. کام کرتے ہی نہیں, بس کوشش کا لفظ لگا کے اپنے آپ کو چھڑا دیتے. کوشش نکالو اپنے زندگی سے. یہ کتاب ہے دا لاسٹ مغلی ہے, انشاءاللہ اس پہ مغرب کے بعد وہ سلیپ مینجمنٹ پہ اس پہ بات ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو سلیمان احمد صاحب کی ویڈیو دکھاؤں گا. دیکھو ہم کس طرح دوسروں کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں اگر ہمارا اپنا ویژن نہ ہو. لاڈ میں کالے نام سنا ہے؟ کس نے نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, مشہور آدمی ہے. اس کا یہ پڑھو. میں نے پورے برصغیر کا سفر کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم تب تک برصغیر پاک ان کو فتح نہیں کر پائیں گے جب تک ہم یہاں کے لوگوں کے ان کے کلچر, ان کے اجداد کے کارناموں اور ان کی تاریخ سے دور نہ کر دے. اور اس سب کے لیے ہمیں ان کا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا اور ان سب کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ لوگ کمتر ہے اور ہم برتر. یہ ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ کب ہے یہ؟ 2 فروری 1835 میں اس کا یہ ویژن ہے. 2 فروری 1835 میں اس نے ہمارے بارے میں جو ویژن بنایا تھا وہ آج پورا ہو گیا. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ پہنچ جائے, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کینیڈا پہنچ جائے. ہر شخص کو اپنا آپ کمتر لگتا ہے, ہر شخص کو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں, یار وہ بہت ترقی یافتہ ہے. اسی طرح ہے یا نہیں؟ تاریخ سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بتاؤ کتنے ممالک کے نام لکھے آپ لوگوں نے, اسلامی ممالک کوئی ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کتنے ممالک کے اسلامی, کتنے؟ چلو 57 53 وقل اختلاف. بہرحال کتنے لکھے؟ 25. اور اس سے آگے ہے کوئی؟ 25. ہمیں یہی پتہ نہیں کہ اسلامی ممالک کتنے ہیں اور اس کے نام کیا کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اس کا ویژن دیکھو, تقریباً 150 سال تو ہو گئے اس. وہ ہمارے خلاف کب کا ویژن بنا چکے اور ہمیں اسلامی ممالک کا پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم خاک اپنی پوری دنیا میں کام کر سکیں گے. ہاں, خاک ہم برما کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے, خاک ہم فلسطین میں جا کر اپنے بیت المقدس کو آزاد کرا سکیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کچھ ویژن ہی معلوم نہیں ہے ہمیں, تو ہم کیا کر سکیں؟ پتہ ہے برما میں کیا ہوتا؟ وہ بیچارے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک نہیں جا سکتے. انہوں نے اگر دوسرے گاؤں جانا ہوگا وہ پولیس افسر کے پاس جائے گا, اس کو لکھ کر دے گا چٹھی کہ جاؤ اجازت دے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے حضرات؟ وہاں جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پہلی رات وہ پولیس افسر کے گھر میں گزارتے ہیں, اس کے بغیر وہ شادی کر نہیں سکتے. یہ ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اور ہم خوش ہیں. بس دیکھا جائے گا, دیکھا جائے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم استعمال ہو رہے ہیں حضرات, ہم استعمال ہو رہے ہیں. کوکو کولا کا ویژن, ان کا ویژن ہے کہ ہمارے یہ پروڈکٹ ہر بندے کے ہاتھ تک پہنچ جائے, کہ وہ ہاتھ یوں کرے اور کوکو کولا آ جائے. آج دیکھو دنیا کے کسی بھی ملک چلے جاؤ, کوکو کولا کے پاس پہنچ جائے 1 منٹ میں.
اب میں نے بہت سفر کیا، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کرک، لکی منوال، کوہاٹ، یہ سب سفر کر کے میں آ رہا ہوں، ہر جگہ موجود، 1 منٹ میں آ جاتا. اس کا ویژن ہے اور پورا کر دیا اس نے، اور ہم پی کر مزہ آ گیا، لگے ٹھا کر کے دوسروں کے ویژن میں استعمال ہو رہا ہے. صحیح. تو ویژن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. یہ لکھ لیں، ایک ہے حتمی، ایک ہے تدریجی. حتمی جو وقت کی قید سے آزاد ہو، اور تدریجی جو مرحلہ وار اور وقت کی قید میں ہو. اب اس کی مثالیں آگے آئے گی تو آپ خود سمجھ جاؤ گے. کیا ہو گیا؟ 3M کمپنی، نام سنا ہے اس کا؟ اس کمپنی کا نام سنا نہیں سنا؟ دیکھا سب نے، میں بتاؤں گا تو سب. ان کا ویژن ہے الٹیمیٹ ویژن، یعنی حتمی ویژن. حتمی ویژن ہوتا ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہو، جو پوری زندگی چلتا رہے، وہ ہماری زندگی کا آ جائے لیکن پھر بھی وہ ویژن باقی رہے. جیسے یہ کمپنی ہے 3M، ان کا ویژن ہے کہ یہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں لوگوں کے، اس کا حل کرنا ان کا ویژن ہے. تب یہ بتاؤ مسائل کبھی ختم ہوں گے؟ نہیں، مسائل ختم نہیں ہوں گے، ان کا ویژن بھی ختم نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کام کیا؟ ٹائم نہیں ہے. یہ چیز دیکھیے، ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھی، یہ اسی کمپنی والوں نے بنائی. اب یہ پہلے زمانے میں کیا تو عورتیں جو برتن دھوتے تھے تو جالی وغیرہ ہوتی تھی، وہ اس سے ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے. تو ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بس یہ چیز انہوں نے بنائی، ابھی اس سے برتن بھی صاف ہو جاتے اور ہاتھ بھی زخمی نہیں ہوتے. یہ روڈوں پر یہ جو چیز لگی ہوتی ہے کبھی دیکھی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیٹ آئی، بلی کی آنکھ. کراچی میں کیا ہوا، ڈیفنس کے علاقے میں یہ جب لگایا گئے یہ، تو وہ کچھ دن بعد غائب ہو گئے. کون لے گیا ہوگا بلا؟ جہاز. بڑی مخلوق جو ہوتے ہیں چرسی حضرات، بس چاہتے ہیں کوئی چیز مل جائے، تو پھر لگایا، پھر غائب ہو گئے. اب کیا ہوا، پریشان ہو گئے وہ بیچارے کہ کیا کریں. تو کسی نے بتایا یار یہ 3M کی کمپنی ہے شرفسن کالونی کے آس پاس، پتہ نہیں کہاں ہے، وہاں جا کر ان کے دفتر میں اپنا مسئلہ بتاؤ، یہ مسائل حل کرنے کے لیے ان کی کمپنی ہے. وہ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا یار اس طرح کا مسئلہ، انہوں نے کہا چلو صحیح. تو انہوں نے اس طرح کے ٹائر ڈیزائن کر کے ان کو دی اور کہا کہ جہاں سے چوری زیادہ ہو رہی ہے جا کر وہی لگا. جب انہوں نے لگایا 1-2 جگہ سے تو چوری ہوئی، لیکن پھر چوری ہونا بند ہو گئی. کیا ہوا، انہوں نے ایسا میٹیریل اس میں استعمال کیا کہ پہلے جب وہ لگ جاتے تھے روڈ پہ تو اس کا نکالنا بہت مشکل تھا. اس کا جب آپ نکال لیتے تو لازمی ٹوٹ جاتا. اور دوسرا کام یہ کیا کرتے، اگر وہ جا کر وہ وہاں بیچ دیتے تو وہ اس کو پگھلا دیتے نا، لوہا پگھلا کر پھر کسی چیز میں استعمال ہوتے. لیکن وہ جب یہ ایسا میٹیریل استعمال کرتے، جب وہ اس کو پگھلا لیتے تو وہ کیا ہو جاتا، غائب ہو جاتا. تو وہ چرسی حضرات چوری کر کے لے جاتے جہاں انہوں نے بیچنا ہوتا تھا، تو وہ اس سے خریدتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے یار کسی کام کی نہیں، ہم اس کو اگر پگھلائیں گے تو یہ ختم ہو جائے. تو اس طرح چوری ہونا بند ہو. تو صرف پاکستان سے کتنے ارب روپے انہوں نے کمائے، پورے پاکستان میں کہاں کہاں انہوں نے یہ کٹ ہائی لگا دیا. اب پاکستان میں انجینئر نہیں ہے کیا ہے نا، کتنی یونیورسٹی ہے، تو انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ویژن ہوگا تبھی کام کر سکیں گے. ویژن ہی نہیں، اس کا تو ویژن ہی ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، بس 15,000 کی تنخواہ ہو، ایک لڑکی سے شادی ہو جائے
اور 2 بچے ہو خوشحال کرانا. یہ ہمارا ویژن ہوتا ہے. 15,000 کی تنخواہ اور نوکری بھی ایسی جگہ مل جائے جہاں کام نہ کرنا پڑے. ہمارے ہاں کیا ہوا سیکریٹریٹ میں بس نوکریاں آ گئی, سب نے اپلائی کی درخواستیں سب 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ دے کر انہوں نے نوکریاں خرید لی اور سب کو بتایا گیا کہ ایسی نوکری آپ نے اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, صرف تنخواہ لینی. اکاؤنٹ ان کے کھولے گئے, وہ بندہ ہر مہینے کے 1 تاریخ یا 2 تاریخ کو جا کر تنخواہ لے لیتا. 1 مہینہ گزر گیا بغیر کام کے تنخواہ لے, دوسرا مہینہ گزر گیا بغیر کام کے, بہت خوش. کوئی کہتا ہے بس کام کر رہا ہوں, ہاں کام کر رہا ہوں, کہاں کام کرو بس کسی کو بتانا نہیں ہے, آزاد ڈیوٹی ہے, کام کر رہا ہوں, تنخواہ لے رہا ہوں, کوئی کام وغیرہ نہیں ہے, بس گھر میں بیٹھا رہتا. 3 4 5 6 8 مہینے گزر گئے. حضرت گئے ایک دن چیک دیا, انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ تو نہیں ہے. اچھا چند دن بعد آ جاؤ. 5 تاریخ گئے پھر نہیں, 8 10 12 15 پورا مہینہ گزر گیا, تنخواہ نہیں. اگلا مہینہ شروع ہو گیا, پھر گئے پھر نہیں ہے, پھر 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے. چلو ڈپارٹمنٹ جاتے, وہاں جا کر پتہ کرتے کیا چکر ہے, کیوں بند ہے. اب ڈر بھی رہا تھا نا کہ 6 مہینے سے کام ہی نہیں کیا. وہاں جب گئے ڈپارٹمنٹ میں, کہا کہ حضرت میری یہاں ڈیوٹی ہے, تو میری تنخواہ بند ہے. کہاں کون سی ڈیوٹی, کس چیز کی ڈیوٹی, کہاں اپارٹمنٹ ہے آپ کی. لیٹر دکھاؤ. لیٹر جب دکھایا گیا, اس نے کہا یہ بندہ تو ریٹائر ہو چکا ہے جس نے آپ کو یہ آرڈر لکھ کر دیے. یہ تو 8 مہینے پہلے جاتے جاتے اس نے کچھ 2 نمبر نوکریاں لوگوں کو دی تھی, اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں. آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے, کہاں آپ کی اٹینڈنس کہاں ہے. وہ بیچارہ آفس بھاگ گیا. تو کیا کیا, 3 4 4 لاکھ لے لیے, انہی کے پیسوں سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے, اور سارے پیسے لے کر غائب ہو گئے. تو ہمارا تو ویژن یہ ہے, اس طرح کا ویژن ہوتا ہے یا نہیں. حضرت تو یہ ساری چیزیں یہ 3 ہم نے بنایا. ایک اور الٹیمیٹ ویژن کی مثال دیکھ لو کہ جو وقت کی قید سے آزاد ہو. انڈس ہاسپٹل کا نام سنا ہے کراچی میں, کس کس نے سنا ہے؟ کچھ لوگ. اس کی کیا خاص بات ہے؟ فری علاج اور ان کا نظام سارا کمپیوٹرائز ہے. اچھا کس نے بتایا؟ میں نے بتایا. تو یہ بغیر پرچی کے ہے اور اس میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لیا جاتا. اس کو بنانے والے کون ہیں؟ ان کا ویژن کیا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے مفت علاج فراہم کیا جائے. اب لوگ بیمار ہونا کبھی ختم ہوں گے؟ لوگوں کے بیمار جب تک دنیا ہے لوگ بیمار ہوتے رہے اور ان کا علاج ہوتا رہے گا. اب جس نے بنایا ہے یہ ہے وہ بندہ, ڈاکٹر عبد الباری خان, یہ بندہ ہے. اب اس نے یہ ویژن بنایا کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ آغا خان کی طرح اسپتال ہو اور اس میں علاج فری ہو. یہ اس کا ویژن تھا. تو لوگوں سے ویژن شیئر کرنا شروع کر دیا. طارق کے پاس جاتا کہ یار میرا یہ ویژن ہے کہ آغا خان کا نام تو سنا ہوگا, وہاں سانس لینے کی بھی پیش کر دیا. اتنے ایسا اسپتال ہو جیسے آغا خان کا, بڑا ہو اور اس میں ٹیکنالوجی بھی اسی طرح ہو لیکن فری ہو. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے, منہ دیکھو, لیونیسا ہوا ہے, دماغ خراب تھے, گنوک ہو, اور کیا پنجابی میں کیا بولتے ہیں پاگل, سب کیا گیا ہے, دیوانہ ہو گیا, سٹک گیا, کوئی ہو گیا, سب پاگلا ہو گیا, باولا ہو گیا. تو سب چلو مخلوق اس کو یہی کہہ رہے تھے, ہاں دماغ خراب ہے. تو کیا ہوا, ایک شخص کے پاس گیا, لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی, ویژن اپنا شیئر کرتا ہے کہ ویژن بنایا تھا نا. ہاں ایک بندے کے پاس گیا, اس کے ویژن شیئر کیا تو اس نے کہا یار بہت زبردست ویژن ہے, کمرے میں کیا چیک وٹیک لکھ کر دیا,
یہ 10 کروڑ میری طرف سے پہلی کنٹریبیوشن میری طرف سے پہلا چیک. صحیح. پھر کیا ہوا, لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح کا بندہ ہے جو اس طرح اسپتال بنانا چاہتا ہے. یہ کورنگی میں جو اسپتال ہے ابھی, یہ پہلے یہ اسپتال تھا, اس حالت تھی. یہ لوگوں نے بنایا تھا فری علاج کے لیے, لیکن وہ آپس میں بڑے شروع ہو گئے ان کے, تو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. جب کسی کو پتہ چلا یار ڈاکٹر عبدالباری خان بھی اس طرح کام کرنا چاہتے تو انہوں نے یہ پراپرٹی سب کچھ ان کے حوالے کر دی. اب صرف ویژن بنایا ہے اور کچھ نہیں کیا, لوگوں سے شیئر کیا ہے. 10 کروڑ آ گئے, 20 کروڑ کی پراپرٹی آ گئی, صرف ویژن بنایا ہے. اخلاص دیکھو بندے کو, یہ ویژن. ابھی فری کا نام سن کر ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ہاں, پنکھا نہیں ہوگا وہاں, ٹوٹی پوٹی لائٹیں ہوگی, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا, میٹرک پاس ڈاکٹر ہوں گے, اس طرح کا ہمارے ذہن میں نقشہ. فری تو ہمارے ہاں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن حضرات اس طرح نہیں. یہ ہے انڈس ہاسپٹل, یہ ہے یہ مشینری, یہ جدید مشینری. آغا خان میں بھی اتنی ہوگی. یہ ان کا الگ جو پروجیکٹ بنے ہیں نا, 1 ارب اس کے صرف ڈیزائننگ پر لگے. تو ویژن کیا ہے؟ ویژن. اب کسی نے عبدالباری خان صاحب سے کہا کہ آپ اتنا بڑا کام کیسے کر رہے ہیں, کتنا خرچہ ہوگا آپ کے؟ اور پتہ ہے صرف ایک کراچی میں نہیں, کتنے لوگوں نے باقی علاقوں میں بھی اپنے اسپتال ان کے حوالے کر دی کہ یار یہ بھی سنبھالو, یہ بھی سنبھالو. ابھی 9 برانچیں پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں. اب کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اتنا کم کیسے کر رہے ہیں, اتنا خرچہ آتا ہے اور یہ اور وہ اور آپ کیسے یہ کر پاتے ہیں, آپ کو نیند کس طرح آتی؟ یہ بندہ پتہ ہے کتنے بجے جاگتا ہے, واک کس ٹائم کرتا ہے؟ تہجد کے ٹائم. تہجد کے ٹائم یہ واک کرتا ہے. واک, تہجد پڑھنا تو دور کی بات, تہجد ذکر سب کچھ کر کے واک کر لیتے. فجر کے فوراً بعد اسپتال میں ہوتا ہے, فجر کے فوراً بعد. خیر ٹائم نہیں, ورنہ اس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا ہوا, اس نے کہا کہ مجھے کہاں سے موٹیویشن ملتی ہے, میں کس طرح کر پا رہا ہوں. کہا کہ ایک دن میں آپریشن تھیٹر سے نکلا, باہر آیا اسپتال سے, ابھی گھر ہی جا رہا تھا کہ ایک لڑکا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا, اور ایک چھوٹی سی گڈی مجھے دی کہ یہ میری والدہ نے بیچی ہے آپ کے لیے. میں نے کھولی, اس میں کچھ ڈرائی فروٹ, کچھ چیزیں تھی. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اسپیشل افغانستان سے سفر کر کے آؤں آپ کے پاس, میری والدہ نے مجھے بھیجا. اور میری والدہ نے کہا ہے کہ جا کر ڈاکٹر عبدالباری خان سے کہو کہ جس دن سے آپ نے میرا آپریشن کیا ہے اور والدہ نے مجھے صحت دی ہے, اس دن سے لے کر آج کے دن تک روزانہ میں ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ کو یہ سارے سامنے. حضرت یہ ہے ویژن. اور ہم لوگ کہاں کہ یہ ایسی چیز ہے, بہت سارے اور واقعات بھی ہیں. کہاں کہ یہ قوم ایسی قوم نہیں ہے جو کسی کو بھول گئے. یہ ہل پارک کے قریب ان کا گھر ہے. ہل پارک میں واک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن واک کر رہا تھا تو ایک شخص کو دیکھا, وہ یوں جا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہم واک کرتے کرتے جب وہاں ہے دیکھا تو وہاں جہاں سے وہ آدمی گزرا تھا وہاں آٹے کی ایک لکیر بنی ہوئی تھی, وہ وہاں تک, اور اس آٹے کی لکیر کے آس پاس چنٹیاں گھوم رہی تھی. پھر کہا کہ ایک دن میں واک کر رہا تھا تو دیکھا ایک شخص فجر کے فوراً بعد, وہاں بطخ بھی ہوتے ہیں, ڈکس, تو ایک شخص ان کو کیا دے رہا تھا, روٹی کے ٹکڑے ڈال رہا تھا. پھر کہا کہ ایک رات میں اسپتال سے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت BMW گاڑی روکی, ایک شخص اترا. کراچی میں پل کے نیچے بھی اکثر لوگ رہتے, آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے کراچی یا نہیں گیا؟ پل کے نیچے ان کا کوئی گھر وغیرہ نہیں ہوتا, پل کے نیچے پڑے, تو سخت سردی. شخص نکلا اور
डिक्की खोली और फौरन वहाँ से कंबल निकाले और जो लोग सो रहे थे उन पर डालना शुरू कर दिया, कंबल सारे डालकर चले गए। तो उदम बारी खान ने कहा कि जो कौम चिंटियों को नहीं भूल सकती, जो कौम बतखों को नहीं भूल सकती, वो इंसानों को कैसे भूल सकती? तो ये कौम वाकई बहुत ही ज़बरदस्त कौम है पाकिस्तानी कौम, सिर्फ इसके पास विजन नहीं है, इसके पास विजन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, रहनुमाई नहीं है कि कोई इनकी रहनुमाई कर ले, वरना ये कौम बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी खूबी इस कौम की है कि इसकी 53% नौजवानों की आबादी है, 53%, जिसकी वजह से सब डर रहे हैं। अगर ये नौजवान इनको कोई विजन मिल गया तो ये तो पूरी दुनिया में को फतह कर लेंगे। और इनमें से तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम निकलेंगे, लेकिन हमारे नौजवान लाड़ में काले की नज़र हो गए, उनको अपनी तारीख का भी पता नहीं है। खाक कोई ऐसी माँ मोहम्मद बिन कासिम को जनेगी जिसको पता ही नहीं है कि फ़लस्तीन का है, फ़लस्तीन है मुल्क भी है या नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि तारिक बिन ज़ियाद कौन था। उसको ये तो पता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमारी तारीख क्या है। तो सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है। तो क्या करना है? विजन बनाना है बड़ा से बड़ा। सिर्फ हमने नियत करनी है, पूरा कौन करेगा? हजरत बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन वक्त कम है। आप लोग ही फैसला करो, मैं इस तरह चलूँ जैसे चल रहा हूँ या गियर लगाऊं मगरिब तक ख़त्म। अगर मैं इस तरह चल रहा था तो मगरिब तक ये ख़त्म नहीं होगा, अब मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग फैसला करो, जो साथी है मगरिब के बाद भी अगर कुछ वक्त देना चाहे तो फिर इसको बैठ सकते हैं सबके मशवरे से। हाँ, आप लोग अगर मुझे रिलैक्स कर दो ना, फिर मैं कोशिश करूँगा मगरिब तक ही ख़त्म करने। सही, बैठ सकते हैं? अच्छा, ये एक और सुनाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे इस तरह के विजनरी लोग हैं। बोस्निया, जिसका मैंने आपको वाक़या सुना है कि जहाँ सुलेमान अहमद साहब गए थे, ये एक मस्जिद है वहाँ, गाजी उसरव बे मस्जिद एंड मदरसा। ये कब बनी है? 1531 में, 1531। ये गाजी उसरव बे एक शख्स था जो वहाँ का गवर्नर था। उसने ये विजन बनाया कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा कि खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो इस मदरसे के फाजिली उस मुसीबत से अपनी कौम को निकालेंगे। ये उसका विजन था। इसके पास जो पैसे थे, इसने क्या किए? सारे खा लिए। अभी हमारे पास अगर पैसे होते तो हम क्या करते? फौरन मदरसा बना लेते, लेकिन इसने इस तरह नहीं किया। फर्ज करो इसके पास 100 रुपए थे, तो एक तो ये तरीका था कि 100 रुपए से ये मदरसा तामीर कर लेता। एक साल में क्या बन जाता? मदरसे की तामीर हो जाती। लेकिन इसने इस तरह नहीं किया। इसने वो 100 रुपया लगाए कारोबार में, वक्फ कर दिया। उसको क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। वहां से जो आमदनी आती थी, उस वक्फ से जो पैसे आते थे, उसको किस में लगाते थे? तामीर में। तो करते 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 10 साल गुजर गए। 10 साल में इस मदरसे की तामीर हुई। अब यहाँ मसला क्या है? यहाँ जब आप 100 रुपया लगाओगे मदरसा तो बन जाएगा, फिर मदरसा चलाने भी पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तो वो कहाँ से फिर पूरे होंगे? चंदे से। लेकिन यहाँ क्या है? 10 साल बाद फिर क्या होगा? तामीर तो खत्म हो जाएगी ना 10 साल बाद, फिर क्या होगा? वो पैसे कहाँ जाएंगे? मदरसा ही उसी से चलेगा, कोई चंदे वगैरह की जरूरत नहीं। अब चंदे की क्या तारीख है टाइम नहीं है, वरना वो भी बता देगा कहाँ से शुरू हुआ। तो 1541 में ये तामीर होगी, ये मस्जिद और मदरसा तामीर होगा। 1500 गुजर गया, कोई हालात नहीं है। 1600 कोई हालात नहीं है। 1700 कोई हालात नहीं है। 1800 कोई हालात नहीं है। तकरीबन बीच में कुछ हालात है, लेकिन जो संभाला वो इसी मदरसे के लीडर थे। 1992 के आसपास, 94 के आसपास, जब बोस्निया पे लड़ाई हुई जिसमें सुलेमान अहमद साहब थे, तो वहाँ उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो ये थे, अरीजा इज़्ज़त बेग। सही,
یہ اس پر ان کے صدر تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی قوم کو سنبھالا. ان کو یونائٹڈ نیشن نے آفر کی کہ ہم آپ کو سیف پیسج دیں گے. سیف پیسج کا مطلب آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم کہیں اور شفٹ دیں گے, کر دیں گے, آپ چھوڑ دو اس علاقے. آپ جب چھوڑ دو گے تو علاقہ ہم قبضہ کر لیں گے. اس نے کہا کہ نہیں, اس طرف تو نہیں ہو سکتا, ہم لڑیں گے, آخری سانس تک ہم لڑیں گے. اور لڑتے 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 آخر کار سب کو بھگایا اور روشنیاں آزاد کروایا. آزاد یعنی کہ کسی کو کوئی آنچ اس پہ نہ آنے نہ دی. تو یہ پتہ ہے کہاں سے تعلق ہے, اسی مدرسے سے پڑا ہوا, غازی اسرا وے کے مدرسے سے. 1531 میں بنا تھا, 1994 میں اس کا پل ملا. ویژن کب دیکھا تھا؟ 1531 میں. پل کب ملا؟ 1994. کتنے 100 سال بعد. اور ہم جب ویژن بناتے ہیں کہ یار ویژن ایسا ہو کہ بس اس کا پل بھی میں کہا, بس میں میرے بچے, میرے بال بچے, بس باقی جائے باڑ ہے. لوگ اس طرح ویژن بناتے ہیں. آپ کا ویژن بالکل واضح ہونا چاہیے, کلیئر, صاف صاف, کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے کہ احمد کو معلوم تھا کہ کتنے کلو وزن ہوگا, نبض کیا ہوگا, کیا رکھتا ہے, سب کچھ اس کو معلوم. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ویژن کا, آپ کا جغرافیہ کیا ہو, کہاں کہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے علاقے کی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں, ملک کی سطح پر, پوری دنیا کی سطح پر کس طرح آپ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جو قربانی آئے گی, جو مشکلات آئے گی, تو اس کے لیے آپ تیار بھی ہو یا نہیں. بعض لوگ ویژن تو بہت بڑا بنا لیتے ہیں, لیکن ذرا سی پریشانی, کچھ ٹینشن آ جائے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یار چھوڑ, کون کر سکتے, ایک ہفتے تک تو صحیح محنت کرتے ہیں کہ یار بس ویژن بنائیں, یہ کریں, وہ کریں, لیکن جب ذرا سی مشکلات آ جاتی ہے تو السلام علیکم. باڑ میں جائے پاکستان, باڑ میں جائے ویژن, کہاں سے آگے کوئٹہ سے مولوی صاحب ویژن کر رہا تھا, اتنی مشکلات. جب میں ویژن کسی سے شیئر کروں گا تو کوئی مجھے کیا کرے, کوئی کیا کرے, چھوڑ رہے ویژن, اپنی زندگی گزار, مست مولا. تو اس طرح نہیں کرنا. اچھا, ایک اور واقعہ سنیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, نام سنے؟ یہ تو مشہور ہے یار, نہیں سنے؟ اخوت فاؤنڈیشن کا نام سنے؟ کس کس نے سنے؟ ماشاء اللہ. اور سب نے, اکثریت نے سنے. جس نے سنے وہ ان کو سنے, جنہوں نے وہ مولانا نصر الدین کے پاس لوگ آئے کہ حضرت آپ بیان کریں, تو وہ بیان سے اکثر چھڑ تھی اس کو. وہ آیا ممبر پر بیٹھا, بولتا ہے آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بیان میں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ایسے جیل قوم سے تمہیں بیان ہی نہیں کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور پھر چلا گیا. اگلی مرتبہ پھر جمعے کے دن سب نے کہا کہ حضرت آپ آ جائیں بیان کریں. سب نے مشورہ کیا کہ جب کہے کہ کیا کہنا چاہو, سب کہے کہ ہاں پتہ ہے. اگر بیٹھ گئے کہ پتہ ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کیا بیان کرنا چاہوں, سب نے کہا جی بتائیں. تو انہوں نے کہا جب پتہ ہے تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر تیسری مرتبہ لوگوں نے جا کر ان سے کہا کہ حضرت آ کر بیان کریں, اور مشورہ کیا. آدھے کہیں گے پتہ ہے, آدھے کہیں گے کہ نہیں. آگے بیٹھ گئے, کہا کہ پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تو آدھوں نے کہا پتہ ہے, اور آدھوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا جن کو پتہ ہے ان کو بتا دیں, کہ جن کو پتہ نہیں واپس چلے گئے. تو جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں, جن کو پتہ نہیں. چلو معمولی سب میں بتا دیتا ہوں. یہ ایک ادارہ ہے جو بغیر سود کے قرضے دیتے, کوئی 1 روپیہ بھی اضافی سود نہیں لیتا. ہمارے پاکستان میں ہی یہ شخص. اب کتنے پونی آ رہے, آگے آ رہے, آپ کی ذہن جو پونیاں چل رہی ہے نا یار, یہ 200 سال 500 سال کی بات کر رہے ہیں. کوئٹہ والا مولوی صاحب خود بھی پاگل ہے, میں بھی پاگل کرے, بلکہ خبر نہیں ہے. یہ پونی چل رہی نا دماغ میں, نہیں چل رہی.
آگے نکالوں گا اس کو انشاءاللہ. بہت ساری فونیاں چل یار تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا. یہ بولے ویژن بنا لاکھ ویژن بنا ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. فونیاں چل رہی میں ابھی سے بتا رہا ہوں یہ دماغ میں چل رہا ہوگا نہیں چل رہا تو آگے آ رہا ہے. تو کیا کتنے فیملیوں کو جو خاندانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ 13,67,378 خاندانوں نے قرض لیا ان سے اور اپنا کاروبار شروع کیا. آج ان کے گھر بالکل صحیح چل رہے ہیں اور وہ خود واپس ان کو چندہ بھی دے رہے ہیں. اور اتنے مردوں نے اور اتنے عورتوں نے ان سے قرضہ لیا ہے. جتنے پیسے انہوں نے اب تک دیے ہیں یہ 2016 مئی کی بات ہے. کتنے فگر بن رہے کتنے 26 ارب اتنا ہم حساب بھی نہیں کر سکتے. اتنے پیسے انہوں نے قرض دیے ہیں اور واپس دینے والے کتنے ہیں 99.9 یعنی کسی نے ان کے پیسے کھائے نہیں. ہمارے دماغ میں تو یہ پونے یار کسی کو سود کے بغیر قرضہ دیں گے تو کھا جائیں گے لیکن اس طرح نہیں. اگر ہمارا عزم ہو اور اخلاص ہو تو لوگ ہمارے ساتھ دیں گے. اس قوم کی مثال میں نے آپ کو دی. بہرحال یہ انہوں نے کام کیے پورے علاقوں میں. ان کے جو برانچز ہیں 500 برانچز ہیں اور کتنے ان کے علاقے ہیں. آ جاتے ہیں پونی میں. پونی کیا ہے؟ کتے کا نام ہے. پونی اس غلط فہمی کو کہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں گھس جاتی ہے. تو جب تک اس پونی کو نہیں نکالیں گے ہمیں آگے بات سمجھ نہیں آئے گی. تو اسی طرح آپ کے دماغوں میں کچھ پونیاں آ گئی ہوگی. ایک دو تو میں نے بتا دی اور بھی آپ کے ذہن میں جو ہے بتا دو پھر ہم آگے اس پہ چلیں. کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے ویژن کے بارے میں جو ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہے؟ کوئی اعتراض کوئی سوال کوئی چیز سمجھ میں نہیں ابھی تک جب ہم نے جو بات کی؟ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ویژن کے حوالے ویژن کا ٹائم کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جس چیز میں لگے ہوئے کلاس اور محنت میں لگے اور پھر کوئی بھی آپ کو مقصد مل جائے تو آپ اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں. کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی ایک مقصد ہو اور طلاق کا مسئلہ ایک مقصد مثلا کسی لیڈرشپ کے حوالے سے قوم کی لیڈرشپ کے حوالے سے یا کسی قوم کو آپ لیڈر بن کے قوم کو چلائیں گے نا جی لیڈر تو کہاں لے جائیں گے؟ گوادر ویسٹ انڈیز کہاں لے جائیں گے؟ کوئی سمت ہوگی نا کوئی نعرہ تو ہوگا آپ کا. نعرے کے نیچے آپ کے پاس لوگ ہیں. جب آپ کو سمت ہی معلوم نہیں ہے کہ کہاں لے جا رہا ہوں قوم کو تو کوئی آپ کے ساتھ دے گا. آپ کہو کہ آپ ہمارا ساتھ دو آپ ہمارے ساتھ چلو. لوگ کہیں گے کہاں چل رہے ہیں کیا ساتھ دے آپ. ہاں اب کیا کرو کچھ تو سمت بتاؤ گے نا کہ یہ میرا سمت ہے یہ میرا ویژن ہے میرا ساتھ ہے پھر لوگ آپ کا ساتھ دیں. ایسے تھوڑی دیں گے. آپ لاکھ جذبات کی تقریر کرو. ہاں آپ لاکھ کہو کہ جب تک بڑھتی ہوئی آنکھیں ہیں جب تک دھڑکتا ہوا دل ہے جب تک رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے جب تک چلتی ہوئی سانسیں ہیں میں چلو ہوں میں چلو ہوں میں چلو ہوں میں چلو ہوں. اگر ہم اس طرح کی تقریریں کریں گے لوگوں کو مزہ تو آئے گا. دیکھیں ساتھ کوئی دے گا ہمارے سمت کا متعین ہونا لازمی ہے. حضرت سمت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کہاں چلے گا. بات سمجھ میں اور کوئی سوال؟ جی جی اور بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی کے پیچھے سمجھ تو آ گیا نا. ویژن کو ٹرانسفر بس بنا لیا ٹرانسفر کرنا شروع کرو نا تاکہ آپ کے ساتھ لوگ ملیں. جی ویژن انسان خود بناتا ہے لیکن میرے خیال سے اس وقت ہم لوگ فری نہیں ہیں. اگر کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہے اس کا ویژن ہے دنیاوی یا ہم دنیاوی اصلی حاصل کر رہے ہیں
कोई दीनी विजन है या शादी का विजन है, अभी तक बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो विजन हम खुद मुख्तार नहीं है, इसके बारे में आप कहते हैं? विजन क्या है? किस विजन में खुद मुख्तार? वो शादी की विजन में, तो शादी का विजन है वो। आप याद यूं करो कि सुबह सुबह आप जब घर से निकलो ना, शलवार तार पे लटका है हर सुबह। उनको खुद पता चल जाएगा यार क्या हो, ऐसे मजाक करो, दिल पे नहीं लेना चाहिए। मसलन कैसे विजन मालूम नहीं है? विजन मालूम है, हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वजह इजाजत नहीं है। किस चीज की इजाजत नहीं? जी याद रखो, अगर आप इल्म करना चाहते हैं और आप में सच्ची तड़प है, लगन है, तो आपको इजाजत दे दें। ये आस पास की बात नहीं है मेरा। मैंने जब FAC की, तबलीग में 4 महीने लगे। 4 महीने के बाद मैं आ गया, मैंने कहा मैं तो आलिम बनूंगा। ओह क्या बात आ गई। वालिद साहब ने कहा ओह पागल हो गए, दिमाग खराब। हमारी काशी फैमिली, कोयटा में काशी जो कौम है, सबसे पहले कोयटा में आने वाली कौम काशी है। बेसिकली कोयटा के जो खास लोग हैं वो काशी है, पूरे कोयटा पे यानी उनकी हुकूमत थी। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इब्राहिम काशी साहब का नाम सुना होगा, अहमद काशी साहब। तो हमारी जो फैमिली है वो सारे दुनियादार, सारे बड़े बड़े पोस्ट पे, और सब के वालिदैन के बहुत सारे जायदाद, किराएकार है, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज। ये थी हमारी ज़िंदगी। सारे अक्सर काशी इस तरह है। अब तो बहुत गरीब हो गए, ज़मीनें वगैरह बेच दें। तो काशी में फिर हम लोग आगे जो है वो अरबाब कौम, काशी के अंदर अरबाब। तो भाई ने कहा ओह अरबाब देखो और आलिम देखो। ये हमारे कोयटा वालों को पता है, मशहूर है कि काशियों में अगर आपने कोई आलिम देखा, कोई मौलवी देखा, तो ये क़यामत की निशानी है। ऐसी कौम है काशी, इतनी मॉडर्न और वो दुनिया के लिहाज से। तो मैं जब आया, मैंने जब ऐलान किया कि मैंने आलिम बनना है, तो घर में एक धमाका हो गया। अरबाब देखो, मौलवी देखो, क़यामत की निशानी है, और फलाना देखो फलाना देखो। एक दिन भाई आया और कहा कि आज मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी, और नमाज के बाद एक नौजवान खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया चंदे का। तो मेरी नज़र में एकदम सामने आप आ गए कि कल को आप भी आलिम बनोगे, फिर आप भी चंदे का ऐलान करोगे, तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारे ख़ानदान का ये हो जाएगा हो जाएगा। मुझे आप जाने दो, इंशाल्लाह इस तरह का कोई मौका नहीं है, आप बस सिर्फ मुझे इजाज़त दे दो। तो खैर काफ़ी मसले मसाइल, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने कहा मैंने जाना है। विजन क्लियर था, विजन क्लियर था। अल्लाह से मांगा, या अल्लाह इनके दिल को नरम फरमा, अल्लाह से मांगा। फिर इजाज़त मिली, हम चले गए। 8 साल दावलों में गुजार लिए, आलिम बन गए, लेक्चरर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। हम भी चल रहे, शादी भी हो गई है, 2 बच्चे। क्या उनका अब ये तासुर है, महफिल में जब हम बैठ जाते हैं तो फ़ख्र करते हैं, ये हमारा भाई मुफ्ती फ़ख्र करते हैं। अब ये तासुर, अब उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है मुझसे कर सकते। पहले कहते थे कि कहाँ से खाओगे क्या, कमाओगे क्या, तो अब ये तासुर है। तो विजन क्लियर हो, अल्लाह से मांग कर हो जाता है। आप मुझसे मिल लेना, सही, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। शादी क्या करना है वो अलग स्टोरी। शादी जिसकी नहीं हो रही, चलो अभी बता दें, तो वैसी नमाज का। तो मैं जब दर्जे साबिया में था, तो मैंने कहा शादी करनी है। वालिदैन ने कहा कि नहीं, शादी नहीं, कमाओगे कहाँ से, खाओगे, तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, शादी के बाद बीवी को क्या संभालोगे। तो अज़ान के बाद में सुनाता हूँ, जो शादी की वजह से परेशान है, ये फार्मूला बता रहा हूँ। अच्छा ऐसे कर ले, वजू कर ले, नमाज के बाद में सुना, नमाज के बाद